نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے معصوم ہونے کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ میں نے گزارش کی تھی نبوت کی عصمت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1، نبی کسے کہتے ہیں، نبی کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، نبی کی ضرورت کیا ہے۔ نمبر 3، نبی کے معصوم ہونے کا مطلب، مفہوم، معنی کیا ہے۔ نمبر 4، نبی کے معصوم ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ نمبر 5، نبی کے معصوم ہونے پر دلائل کیا ہیں۔ اور نمبر 6، جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے، ان کے شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ 5ویں جز پر ہماری بات چل رہی تھی کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس پر دلائل۔ کل کے درس میں نے آپ کی خدمت میں اس پر 8 دلیلیں پیش کی تھی۔ قرآن کریم کی 5 آیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین اور ایک صحابی کا اثر جو مرفوع بھی ہو سکتا ہے، موقوف بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ ہم ان باتوں کو مانتے ہیں جن کا تعلق آسمان سے اوپر ہے، تو زمین کی باتیں وہ ہم آپ کی کیوں نہ مانیں۔ نبی کے معصوم ہونے پر نامی دلیل ہمارے پاس امت کا اجماع ہے۔ امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ وقت کا نبی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے اور گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کی زندگی میں معصیت، نافرمانی اور گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النبراس، جو عربی زبان میں شرح ہے، شرح العقائد کی، اس کے صفحہ 283 پر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل کیا۔ امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں، الاجماع علی العصمۃ عن الکبائر بلا قید عمدا و سہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے گناہ کبیرہ سے معصوم ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ امت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کا نبی جان بوجھ کر بھی گناہ کبیرہ نہیں کرتا، اور اللہ کا نبی بھول کر بھی گناہ کبیرہ نہیں کرتا۔ جسے معصیت کہا جاتا ہے، گناہ کہا جاتا ہے، اللہ کا نبی اس گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اجماع پر دوسرا حوالہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر معارف القرآن سورہ یونس کی آیت نمبر 98 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کا گناہوں سے معصوم ہونا تو ایک مسلمہ عقیدہ ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ تو حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، انبیاء کرام علیہم السلام کے معصوم ہونے پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ نبی کے معصوم ہونے پر 10ویں دلیل جو عقلی دلیل ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورۃ البقرہ آیت فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس کی تفسیر میں نبی کے معصوم ہونے پر عقل اور قیاس کو پیش کیا ہے۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ادھر دیکھیں، بات کو سمجھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا 3 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ملائکہ پر فضیلت حاصل ہے۔
ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت نوح کو عالمین پر فضیلت دی ہے۔ حضرت آدم حضرت نوح چونکہ نبی ہیں، عالمین میں جس طرح انسان شامل ہیں ملائکہ بھی شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ ملائکہ سے افضل ہیں، اور قرآن کریم کی 2 آیتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ یہ معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ نمبر 1 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27، نمبر 2 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسبقونہ بالقول، ملائکہ اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی بات کو توڑتے نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جس چیز کا حکم دے دیں ملائکہ اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی آیت سے پتہ چلا کہ نبی فرشتے سے افضل ہے۔ سورہ انبیاء اور سورہ تحریم کی آیات سے پتہ چلا کہ ملائکہ معصوم ہیں۔ عقل اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب مفضول معصوم ہے تو افضل بطریق اولا معصوم ہو۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص وہ ذات جسے فرشتہ کہا جاتا ہے، جب وہ گناہ نہیں کرتا تو خدا کا وہ پیغمبر جسے ملائکہ سے بھی افضل بنایا گیا وہ بطریق اولا گناہ نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم کی آیات یہ بھی نبوت کی عصمت کا تقاضا کرتی ہیں، نبی کے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بھی انبیاء کی عصمت کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آثار، ان سے بھی نبی کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ امت کا اجماع یہ بھی معصوم ہونے پر دلیل ہے۔ عقل اور قیاس یہ بھی نبی کی عصمت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جو ہمارے دلائل شرعیہ ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی، یہ چاروں کے چاروں دلائل وہ ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی میں معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانی کا وجود نہیں ہوتا۔ یہاں دلائل ہمارے مکمل ہوئے۔ ایک بات بطور فائدے کے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کی جو عبارت ہے اس کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک اہم بات ہے، اسے آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے عقائد میں عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے تمام انسانوں اور تمام ملائکہ سے افضل ہونے کا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ نصفیہ میں جو سب سے آخری عقیدہ بیان کیا وہ یہی ہے، رسول البشری افضل من رسول الملائکہ، انسانوں میں سے وہ افراد جن کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا یہ تمام انسانوں سے بھی افضل ہیں، اور تمام ملائکہ بشمول خواص ملائکہ ان سے بھی افضل ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام تمام فرشتوں اور تمام انسانوں سے افضل ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقائد النصفیہ میں اس پر جو دلائل پیش کیے ان میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، آدم اور نوح نبی ہیں، ان کو فوقیت ملی ہے، فضیلت ملی ہے عالمین پر۔ عالمین میں انسان بھی ہیں، عالمین میں جنات بھی ہیں، عالمین میں ملائکہ اور فرشتے بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت آدم حضرت نوح نبی ہونے کی وجہ سے ان تمام سے افضل ہیں۔ باقی انبیاء بھی چونکہ نفس نبوت میں ان کے ساتھ شریک ہیں، اس لیے عقیدہ ہے رسول البشری افضل من رسول الملائکہ، انبیاء کرام علیہم السلام یہ ملائکہ سے افضل ہیں، ملائکہ مفضول ہے۔ اس پر ایک سوال اٹھایا گیا، اگر اس آیت کریمہ کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ ملائکہ سے افضل ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ عام مومن، عام انسان جو اہل ایمان ہیں،
ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام اہل ایمان پر رسل ملائکہ کو فضیلت حاصل ہے۔ پیغمبر یہ تمام ملائکہ سے افضل ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل تمام ملائکہ سے افضل ہے، اور وہ اہل ایمان جو مقربین ہیں، نیک ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، یہ عام ملائکہ سے تو افضل ہوتے ہیں، لیکن جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل ان کو ان عام انسانوں پر فضیلت ہوتی ہے۔ اہل ایمان میں جو متقی ہوتے ہیں یہ عام ملائکہ سے افضل ہے، لیکن جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل ان کو انبیاء کے علاوہ باقی اہل ایمان پر فضیلت حاصل ہے۔ اب سوال، آپ نے کہا حضرت آدم کو عالمین پر فضیلت، عالمین میں ملائکہ بھی ہیں، رسل ملائکہ بھی ہیں، لہذا انبیاء افضل۔ آپ نے کہا کہ جو عام ملائکہ ہیں، عام انسان اہل ایمان ہیں، ان پر رسل ملائکہ کو فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں آیت میں ہے آل ابراہیم و آل عمران، ہم نے آل ابراہیم کو بھی عالمین پر فضیلت دی، آل عمران کو بھی عالمین پر فضیلت دی۔ آل ابراہیم میں سارے نبی تو نہیں ہیں، آل عمران میں سارے نبی تو نہیں ہیں، ان میں غیر نبی بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد چلی ہے، اولاد در اولاد چلی ہے، سب کو تو نبوت نہیں ملی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو بھی عالمین پر فضیلت دی، آل عمران کو بھی عالمین پر فضیلت دی۔ آل ابراہیم میں غیر نبی شامل، عالمین میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل شامل۔ اب اس آیت کریمہ سے آپ کے استدلال کا تقاضا یہ تھا کہ آپ متقی اہل ایمان غیر انبیاء کو بھی رسل ملائکہ سے افضل قرار دیتے۔ سمجھتا ہوں یا پھر سمجھو؟ ہمارا عقیدہ رسل بشر یہ تمام ملائکہ سے افضل، عام اہل ایمان جو متقی ہوں یہ عام ملائکہ سے افضل ہیں، لیکن جو 4 مقرب رسل ملائکہ ہیں ان سے افضل نہیں ہیں۔ انبیاء کی افضلیت پر دلیل ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آدم اور نوح نبی یہ عالمین سے افضل، عالمین میں چونکہ رسل ملائکہ بھی شامل لہذا انبیاء تمام ملائکہ سے افضل۔ سوال، اگر اس آیت کریمہ کی بنیاد پر انبیاء رسل ملائکہ سے افضل ہیں تو آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ عام اہل ایمان متقی غیر نبی یہ بھی رسل ملائکہ سے افضل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فقط نوح اور آدم کی بات نہیں کی، اللہ نے آل ابراہیم، آل عمران کی بات بھی کی ہے، اور آل ابراہیم میں سب نبی نہیں ہیں، آل عمران میں سب نبی نہیں ہیں، غیر نبی بھی ہیں۔ اگر آپ نے آدم اور نوح علیہ السلام کو نبی ہونے کی وجہ سے عالمین پر فضیلت دی تو پھر یہ آیت کریمہ تقاضا کرتے کہ آل ابراہیم بھی عالمین سے افضل، آل عمران بھی عالمین سے افضل، اور آل ابراہیم میں سب نبی نہیں ہیں، حالانکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسل الملائکۃ افضل من عامۃ البشر۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم نے رسل ملائکہ کو عام اہل ایمان سے افضل قرار دیا ہے اجماع امت کی وجہ سے۔ آیت کا ظاہر کا تقاضا یہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح ہم نے انبیاء کو ملائکہ سے افضل قرار دیا، غیر انبیاء اہل ایمان کو بھی ہم رسل ملائکہ سے کیا قرار دیں؟ لیکن مجبوری کیا ہے؟ امت اس بات پر متفق ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسل ملائکہ یہ عام اہل ایمان سے افضل ہیں، اس وجہ سے ہم نے اجماع امت کی وجہ سے اس آیت کریمہ میں تخصیص کی ہے، اسے عام مخصوص منہ البعض بنایا ہے، بعض افراد کی تخصیص کر کے ہم نے یہ کہا ہے کہ رسل ملائکہ یہ عام اہل ایمان سے افضل ہیں۔ اتنی گفتگو سے یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اجماع امت کتنی مضبوط دلیل ہے۔ آیت کا تقاضا کیا ہے؟ اجماع امت کیا ہے؟ ہمارے حضرات نے، متکلمین نے آیت کریمہ کے ظاہر کو چھوڑا ہے اجماع امت کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول فقہ پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المستصفیٰ۔ یہی بات قواعد فی علوم الحدیث میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے بھی لکھی ہے۔ ان میں فرماتے ہیں الاجماع اقوا، ایک ہے فضیلت کا مرتبہ، فضیلت کی بات، اس میں نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس شرعی۔ لیکن جب بات تقویت کی آئے گی، قوت کی آئے گی، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اجماع ایک ایسی دلیل ہے جس کی قوت قرآن کریم سے بھی زیادہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو قیاس کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو قیاس کو حجت نہیں مانتے، وہ اس آیت کریمہ کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو علم ہے۔ اب بندے کے سامنے شریعت کا مسئلہ آیا، اگر وہ جانتا ہوگا تو عمل کرے گا، نہیں جانتا ہوگا تو اہل ذکر سے پوچھے گا۔ اگر قیاس حجت ہے تو اللہ یہ فرماتے ہیں نا تمہیں معلوم نہیں ہے تو قیاس کر لو، معلوم ہو کہ قیاس حجت نہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ قیاس حجت نہ ہو، لیکن قیاس کے حجت ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع ہے، والاجماع اقوی من ھذا الدلیل، اور اجماع کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ اجماع کو ظاہر آیت پر بھی کیا دی جاتی ہے، فوقیت دی جاتی ہے۔ ہم نے اجماع امت کی وجہ سے قیاس کو حجت شرعی قرار دی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں قرآن کی آیت پیش کریں، ہم کہتے بابا اس پر امت کا اجماع موجود ہے، اس پر امت کا اجماع موجود ہے۔ جب اجماع آ جائے تو پھر ظاہری نصوص کو نہیں دیکھا جاتا، پھر امت کے اجماع کو دیکھا جاتا ہے۔ تو خیر پہلی بات اس سے یہ ثابت ہوئی۔ اچھا اس پر پھر سوال ہوا، جو بات اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس پر پھر سوال ہوا، آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ رسول بشر یہ رسول ملائکہ سے افضل، دلیل کیا پیش کی ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے سوال کیا کہ عام اہل ایمان ان کو بھی ملائکہ رسول ملائکہ پر فضیلت دیں، آپ نے کہا کہ ہم نے اس کی تخصیص کی ہے، کس کی وجہ سے؟ تو یہ آیت بن گئی عام مخصوص منہ الفاظ، اور جب ایک آیت کریمہ میں ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے تو اس آیت کی قطعیت ظنیت میں بدل جاتی ہے۔ عام مخصوص منہ الفاظ اگرچہ قطعی الثبوت رہتا ہے لیکن ظنی الدلالت بن جاتا ہے، اس کی قطعیت کس میں بدل جاتی ہے؟ اب یہ آیت بن گئی ہے دلیل ظنی، آپ نے عقیدے کے اندر دلیل ظنی کو پیش کی ہے، حالانکہ عقیدے کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ کرے اپنی بات میں آپ کو سمجھا سکوں۔ ہم نے ایک مرتبہ اس میں کیا کر لیے؟ تخصیص۔ جب تخصیص ہوگی تو یہ کیا بن گئی؟ عام مخصوص منہ البعض۔ جب عام مخصوص منہ البعض ہی تو پہلے قطعی تھی، اب یہ کیا ہو گئی؟ ظنی۔ تو ظنی دلیل بھی عقائد میں پیش کی جاتی ہے۔ عقیدے کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ضروری ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد میں اشارہ کیا ہے، مولانا عبدالعزیز برہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے النبراس میں اس کی تفصیل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے ان المسائل الاعتقادیہ قسمان۔ فرماتے بابا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے عقائد دو قسم کے ہیں، نمبر 1 قطعی، نمبر 2 ظنی۔ عقیدہ قطعی ہوگا ثبوت کے لیے دلیل قطعی ضروری ہے، اگر عقیدہ ظنی ہوگا تو ثبوت کے لیے دلیل ظنی بھی کافی ہے۔ اگر عقیدہ قطعی ہوگا اس کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ضروری، اور اگر عقیدہ ظنی ہوگا تو قطعی عقیدے سے مراد وہ عقیدہ جس کی بنیاد پر متکلمین ایمان اور کفر کا فیصلہ کریں، اسے کہتے ہیں عقیدہ قطعی، ماننے والا مسلمان نہ ماننے والا کافر۔ اور عقیدہ ظنی جس کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ نہ ہو، ماننے والا مسلمان نہ ماننے والا کافر، نہ جو مانے وہ بھی مسلمان، جو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہ ہو، اہل بدعت میں سے چلا جائے۔ اسے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے عقائد میں بعض عقائد وہ ہیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے،
اور بعض عقائد وہ ہیں جنہیں ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین کا دوسرا نام عقائد قطعیہ ہے، ضروریات اہل سنت کا دوسرا نام عقائد ظنیہ ہے۔ تو علامہ پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ عقیدے کے ثبوت میں دلیل ظنی نہیں چلے گی، یہ اس وقت جب عقیدہ قطعی ہو، جس کی بنیاد پر آپ ایمان اور کفر کا فیصلہ کریں، اب اس کو آپ ثابت کریں گے دلیل قطعی سے۔ دلیل قطعی کا معنی قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، یعنی قرآن کریم کی وہ آیات جو غیر مؤول ہوں، ان میں کسی قسم کی تعویل نہ ہو، غیر محتملۃ المعانی ہو، ان میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، یہ دلیل قطعی۔ دلیل قطعی کا معنی احادیث متواترہ، اللہ کے نبی کے وہ فرامین جو تواتر کے ساتھ امت کے پاس پہنچے ہوں۔ دلیل قطعی کا معنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وہ اجماع جو اجماع قولی بنے، یہ دلائل قطعیہ بنتے ہیں۔ دلیل قطعی میں قرآن کی غیر مؤول آیات، اللہ کے نبی کی متواتر احادیث، امت کا اجماع، صحابہ کرام کا اجماع قولی۔ اور اگر آپ عقیدہ ایسا پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر نہیں کہتے، مانے گا مسلمان نہیں مانے گا کافر، ایسا آپ نہیں کہتے، اس کے ثبوت کے لیے دلیل ظنی بھی کافی ہے۔ دلیل ظنی کا معنی قطعی الثبوت، ظنی الدلالت۔ دلیل ظنی کا معنی ظنی الثبوت، قطعی الدلالت۔ دلیل ظنی کا معنی ظنی الثبوت، ظنی الدلالت۔ اگر ثبوت قطعی ہو، دلالت ظنی ہو، عقیدہ پھر بھی ثابت ہو جائے گا۔ اگر ثبوت ظنی ہو، دلالت قطعی ہو، عقیدہ پھر بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر ثبوت میں بھی ظن آ جائے، دلالت میں بھی ظن آ جائے، عقیدہ پھر بھی ثابت ہو جائے گا۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں رسول بشر یہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں، یہ عقیدہ قطعیات میں سے نہیں، یہ عقیدہ ظنیات میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا، ہم اسے کافر نہیں کہتے، ہاں یہ کہیں گے اہل سنت کے منہج سے ہٹ گیا ہے، جب ہم عقیدے کے منکر پر کفر کا حکم نہیں لگاتے۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ دلیل ظنی نہیں، یہ اعتراض فضول ہوگا۔ اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو ہر عقیدے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، قرآن پیش کرو، قرآن پیش کرو، قرآن پیش کرو، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس بندے کا عقیدہ ہے اس کے ہاں اس عقیدے کی حیثیت کیا ہے، وہ اس عقیدے کے منکر کو کہتا کیا ہے۔ اگر ماننے والا مسلمان، نہ ماننے والا کافر، اب ہم کہیں گے قرآن کی ایسی آیت پیش کرو جو غیر مؤول ہو، اس میں کسی قسم کی تعویل نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی ایسی حدیث پیش کرو جس کو تواتر کا شرف حاصل ہو، امت کا ایسا اجماع پیش کرو جس پر صحابہ کے قول کی مہر ہو۔ اور اگر ہم کسی عقیدے کے منکر کو کافر کہیں ہی نہ، ہم یہ کہیں کہ یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، اس پر دن رات یہ ڈھنڈورا پیٹنا، قرآن پیش کرو، قرآن پیش کرو، قرآن پیش کرو، ہم کہیں گے پہلے یہ تو پوچھو ہمارا یہ عقیدہ ہے کیا۔ جب ہم اس عقیدے کے منکر کو کافر نہیں کہتے، اب اگر ہم خبر واحد پیش کریں تب بھی ٹھیک ہے، قرآن کی وہ آیت پیش کریں جس میں تعویل ہو سکتی ہو تب بھی ٹھیک ہے، قرآن کی ایسی آیت پیش کریں جس کی تفسیریں دو ہو سکتی ہوں تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہم اکابرین اسلاف کے فرامین بھی پیش کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جس مسئلے پر اس عنوان کو لے کر بات کی جاتی ہے، آپ کہتے ہو انبیاء قبروں میں زندہ، قرآن پیش کرو، انبیاء کو قبر میں حیات حاصل، آیت پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں پہلے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں قرآن ہے کس کے ذمے، پہلے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں دلیل قطعی ہے کس کے ذمے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے لے کر موجودہ دور کے ہمارے اکابرین تک آپ کو تمام کے تمام حضرات کا یہ فتویٰ ملے گا، جو شخص اللہ کے نبی کو اسی دنیا والے جسم کے ساتھ دنیا والی قبر میں حیات مانتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ نبوت کے اس جسم کی حیات نہیں مانتا، ہمارے حضرات اسے کافر نہیں کہتے، مبتدع کہتے ہیں، اسے کافر نہیں کہتے، اہل بدعت کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہمارے ہاں یہ عقیدہ قطعیات میں سے نہیں، ہمارے ہاں یہ عقیدہ ظنیات میں سے ہے۔ اور علامہ پرہاڑوی فرماتے ہیں اگر عقیدہ ظنی ہوگا اس کے ثبوت کے لیے دلیل ظنی کافی ہے۔ ہمارے ذمے تو تھی ہی خبر واحد جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہمارے ذمے تو تھے ہی اکابر جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہمارے ذمے تو تھی ہی وہ آیات جو اگرچہ قطعی ثبوت ہوں مگر ظنی الدلالت ہوں، ہم وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا بتائیں،
ان کی تحریریں اور تقریریں دونوں موجود ہیں. جو اللہ کے نبی کے اس دنیا والے جسم کو قبر میں زندہ مانتا ہے وہ اہل ایمان کی صف سے نکل گیا، وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. ہم اپنے عقیدے کے منکر کو کافر نہیں کہتے، آپ اپنے عقیدے کے منکر کو کافر کہتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے تمہارے ہاں یہ عقیدہ قطعیات میں سے، اس لیے کہ تم نے ایمان اور کفر کی حد فاصل قرار دیا. ہمارے ہاں یہ عقیدہ ظنیات میں سے ہے، ہم نے اسے ضروریات اہل و سنت میں شامل کیا. اب قرآن ہمارے ذمے نہیں، قرآن آپ کے ذمے ہے. آپ ذرا بسم اللہ کریں، بتائیں قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس کا یہ معنی اور مفہوم بنتا ہو بھی قطعی ثبوت، ہو بھی قطعی دلالت، اس میں ظن کسی جہت میں نہ ہو. قرآن کی کس آیت میں یہ مفہوم موجود ہے؟ اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں، اللہ کے نبی کو قبر میں حیات حاصل نہیں. اگر کوئی شخص نبی کی قبر کے قریب جا کر سلام پڑھے، اللہ کے نبی نہیں سنتے. قرآن ذمے تمہارا تھا، کھاتے ہمارے ڈال دیا، پیش تم نے کرنا تھا، مطالبہ ہم سے شروع کر دیا. تو مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس عقیدے کے ثبوت کے لیے دلیل کون سی ضرورت، یہ دیکھا جائے گا کہ عقیدے کی حیثیت کیا ہے. اگر عقیدہ قطعی، اس کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ضروری ہوگی. اگر عقیدہ ظنی ہوگا، آپ اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے، اس کے ثبوت کے لیے دلیل ظنی بھی کافی ہوگی. انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کے منکر کو ہم کافر نہیں کہتے، اس لیے ہمارے ذمہ قرآن نہیں ہے. قرآن ان کے ذمہ ہوگا جو نبی کی حیات کے قہر کو کافر کہتے ہیں. اصول تو سمجھے نا، بغیر اصول کیسے خواہ لگے رہے. بات ہمیشہ اصولوں کی روشنی میں کی جاتی ہے. ہمارے متکلمین بتا رہے ہیں قرآن قطعی ثبوت، قطعی دلالت، دلیل قطعی اس بندے کے ذمہ ہوگی جو عقیدہ ایسا اختیار کرتا ہے، عقیدہ ایسا اختیار کرتا ہے، آپ خود دیکھیں صاحب، عقیدہ ایسا اختیار کرتا ہے جس کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں. انبیاء کے معصوم ہونے پر میں نے آپ کی خدمت میں 10 دلیلیں پیش کی ہیں جن سے نبی کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے. اس عقیدے کے حوالے سے چھٹی اور آخری بات، جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے، ان کے دلائل کیا ہیں، شبہات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں. نمبر 1، انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہ ماننے والوں کا سب سے پہلا شبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، پھر حکم دیا اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ نے بھی جنت میں رہنا ہے، آپ کی اہلیہ نے بھی جنت میں رہنا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو جی چاہے، جہاں سے جی چاہے، جتنا جی چاہے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم درخت کے قریب چلے گئے تمہارا نقصان ہوگا، اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، خود تم اپنا نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے اس درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا. نتیجہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی اہلیہ سمیت جنت سے اتار کر زمین پر بھیجا گیا. اب شبہ کیا ہے؟ حضرت آدم نبی، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم علیہ السلام چلے گئے، اللہ کی نہیں کو نہیں مانا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا اس سے نہیں رکے. اسی کو معصیت کہا جاتا ہے، نافرمانی کہا جاتا ہے، گناہ کہا جاتا ہے. حضرت آدم نبی ہیں، اللہ رب العزت کی بات پر عمل نہیں کر رہے، جس چیز سے اللہ نے روکا تھا اس سے رک نہیں رہے، اسی کو معصیت کہا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ وقت کا نبی معصوم نہیں ہوتا. جواب، 2 باتیں سمجھ لیں. ہم کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جاتی ہے. تفسیر قرآن کے جو قابل اعتبار مآخذ ہیں ان میں سب سے پہلا ماخذ تفسیر القرآن بالقرآن. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روکا، آدم علیہ السلام چلے گئے، اسے معصیت کہیں گے یا نہیں؟ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کریم اس کے بارے میں ہمیں 2 باتیں بتاتا ہے. نمبر 1 حضرت آدم بھول گئے، اور نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام پھسل گئے. ناسیہ، آدم بھول گئے، ازلہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا.
اور شریعت مطہرہ میں بھول کو بھی گناہ نہیں کہتے، پھسلنے کو بھی گناہ نہیں کہتے۔ اگر بھول جائے تو یہ بھی معصیت نہیں، اور اگر پھسل جائے، زلت ہو جائے، اسے بھی معصیت نہیں کہتے۔ تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھولے، قرآن کہتے ہیں فناسیہ ولم نجد لہ عزما۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا، ایک بات کو ان کو پابند کیا تھا، فناسیہ، لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اور حدیث مبارک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان۔ اگر خطا ہو جائے وہ بھی معاف ہے، اور اگر بھول ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ سوال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رفع عن امتی، میری امت سے اللہ نے نسیان کو معاف کر دیا۔ حضرت آدم تو نبی ہیں، یہ تو حضور اپنی امت کی بات کر رہے ہیں۔ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امتوں کے نبی نہیں ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ آپ کی افضلیت پر جہاں اور دلیل ہے، ان میں سے ایک دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انبیاء کو پابند بنایا گیا حضور پر ایمان لانے کا، انبیاء سے وعدہ لیا گیا حضور پر ایمان لانے کا۔ ایک ہوتا ہے ایمان لانے والا جسے امتی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس پر ایمان لایا جائے جسے نبی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مومن بھی ہی، ایک امتی ایک نبی۔ ایمان دونوں کا ہوتا ہے، امتی کا ایمان نسل ہوتا ہے، نبی کا ایمان اصل ہوتا ہے۔ امتی کا ایمان اولاد، نبی کا ایمان والد۔ چونکہ حضور پر انبیاء کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اس کا معنی حضور اصل ہیں، باقی انبیاء نسل ہیں۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا گیا، اور نسل جتنا بھی بڑھ جائے وہ کبھی اصل سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور چونکہ اصل یعنی والد کی طرح ہیں، باقی انبیاء آپ کی اولاد کی طرح ہیں، اور والد کا مقام اولاد سے زیادہ ہوتا ہے، تو حضور کا مقام بھی انبیاء سے زیادہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہیں۔ سوال، اگر حضرت آدم بھولے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہو گئی اور بھول چوک معاف ہے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈانٹا کیوں گیا؟ تنبیہ کیوں کی گئی؟ اللہ کی طرف سے اتنے سخت جملے کیوں کہے گئے؟ اللہ کی طرف سے ڈانٹ کیوں کی گئی؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت آدم نبی ہیں، امتی نہیں ہیں۔ ایک ہے بھولنا امتی کا، ایک ہے بھولنا اللہ کے نبی کا۔ یہ دونوں بھول جائیں، دونوں کے بھولنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، امتی بھول جائے تو بھولنے پر ڈانٹ بھی نہیں ہوتی، وقت کا نبی بھول جائے تو اس کے بھولنے پر ڈانٹ ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں حسنات الابراری سیئات المقربین۔ بس اوقات ایک بندہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی غلطی پر بھی ڈانٹا جاتا ہے۔ آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، درس گاہ میں ایک طالب علم ایسا ہے جس کو سبق یاد نہیں ہوتا، ایک ایسا ہے مطالعہ بھی اچھا کرتا ہے، بات کو سمجھتا بھی اچھی طرح ہے، تکرار بھی اچھا کراتا ہے، آپ کی بات کو لیتا بھی ہے۔ امتحان آپ نے لیا، جو پڑھنے والا نہیں تھا اس کے 40 نمبر آ گئے، آپ بولاتے شاباش کمال کر دیا تو نے، کیا بات ہے۔ اور جو پڑھنے والا تھا اس کے 99 نمبر آ گئے، آپ کہتے ادھر سے اٹھ جا، میرے سامنے نہیں بیٹھنا، شرم نہیں آتی تجھے؟ سوال یہ ہے کہ اس کے 40 ہیں، اسے شاباش ہے، اسے 99 پر ڈانٹ کیوں ہے؟ اسے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اس نے 40 لے لیے، یہ کمال ہے، اس کا 1 نمبر کیوں کم ہوا، اس پر اسے ڈانٹا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھولے ہیں، ڈانٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ امتی نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت استادی دامت برکاتہم العالیہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، ایک ہے نمازی کا بھولنا، ایک ہے روزے دار کا بھولنا، ایک ہے نمازی بھول کر کوئی بات کر لے، ایک ہے روزے دار بھول کر کوئی چیز کھا پی لے۔ اگر نمازی بھول جائے، بھولنے پر گناہ نہیں، ڈانٹ ہوتی ہے، چلو نماز دوبارہ پڑھو۔ روزے دار اگر بھول کر پیٹ بھر کے بھی کھا لے، بھول کر معافی بھی ہوتی ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہوتی، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ امتی کا بھولنا ایسے ہے جیسے روزے دار کا بھولنا، نبی کا بھولنا ایسے ہے جیسے نمازی کا بھولنا۔ دونوں کے بھولنے پر گناہ نہیں ہوتا،
نمازی کو ڈانٹ ہوتی ہے، روزے دار کو ڈانٹ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ روزے دار کے ذمے کئی کام ہیں، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اس نے اپنے جسم کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس نے اپنے روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کے ذمے کئی کام ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھول گیا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، باقی تو کیا نا، ایک ہی بھولا ہے نا۔ اور نمازی کے ذمے صرف ایک کام ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا۔ اگر وہ بھی بھول جائے، اللہ فرماتے ایک تیرے ذمے کام تھا وہ بھی بھول گئے۔ گناہ اگرچہ نہیں ہے، ڈانٹ ہوتی ہے۔ آپ نے کسی طالب علم کو بلایا، یہ پیسے لو، بازار چلے جاؤ، ادرک لینی ہے، ٹماٹر لینے ہیں، مرچ لینی ہے، دھنیا لینی ہے، پودینہ لینا ہے، پیاز لینے ہیں۔ وہ گیا، 6 چیزیں آپ نے بتائی تھی، 5 لے کر آئے، چھٹی سر جی بھول گیا ہوں، جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ اس کو ڈانٹیں گے تو کیا کہیں گے ساتھ والے؟ مولوی صاحب 6 آپ نے کام ذمہ لگائے تھے، 5 کر لیے، 1 بھول گیا تو کیا ہوا؟ اب گناہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پیسے دیا، باہر جاؤ، باہر سے جا کر ٹماٹر لے کرو، آدھے گھنٹے بعد آ گیا، کدھر ہے ٹماٹر؟ بھول گیا ہوں، شرم نہیں آتی؟ اب ڈانٹ بنتی ہے۔ ایک تیرے ذمہ کام تھا وہ بھی بھول گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی بندے کے ذمہ کام زیادہ ہوں، ان میں سے ایک بھول جائے، اس پر ڈانٹ نہیں ہوتی، اور اگر ایک ہی کام ہو وہ بھی بھول جائے تو اس پر ڈانٹ ہوتی ہے۔ امتی کے ذمے کئی کام ہیں، نبی کے ذمے صرف ایک کام ہے، حالت مشاہدہ میں رہنا، اللہ کے ساتھ رابطے میں رہنا۔ امتی کے ذمے چونکہ کئی کام ہیں، اگر ایک بھول جائے گناہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ جیسے روزے دار، نبی اگر بھول جائے تو نبی کو ڈانٹ ہوتی ہے۔ آپ کے ذمے صرف ایک ہی کام تھا، اللہ سے لینا، امت کو دینا، اللہ کے ساتھ رابطے میں رہنا، اس میں بھی آپ سے بھول ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ڈانٹ کا پڑھنا یہ معصیت کی وجہ سے نہیں، آپ کے مقام کی وجہ سے ہے، معصیت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے ہے، معصیت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے مقرب ہونے کی وجہ سے ہے۔ بھول دونوں جاتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے امتی بھول جائے گناہ بھی نہیں، ڈانٹ بھی نہیں، جیسے روزے دار۔ اللہ کا نبی اگر بھول جائے تو نبی پہ اگرچہ گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس پر نبی کو کیا ہوتی ہے؟ ڈانٹ ہوتی ہے۔ اچھا سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی ڈانٹ تو سمجھ آتی ہے، سیدہ حوا تو نبی نہیں تھی، ان کو ڈانٹ کس بات کی؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت حوا کے، حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھی۔ جیسے جنت میں رہنے کے لیے حضرت آدم کے تابع، زمین پر اترنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے تابع، تو پھر ڈانٹ میں بھی کیا ہوں گی؟ ڈانٹ میں بھی وہ شریک ہوں گی۔ جب کھانے پینے میں شریک ہے تو پھر ڈانٹ میں بھی کیا ہوں گی؟ ان کے ساتھ شریک ہوں گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام پھسل گئے، اور خود نہیں بلکہ انہیں شیطان نے پھسلایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ اور پھسلنے کو معصیت نہیں کہتے، پھسلنے کو معصیت نہیں کہتے، اس لیے کہ ذلت ہوتی ہی وہ ہے جس میں بندے کا ارادہ نہ ہو۔ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ المفردات فی غریب القرآن صفحہ 214 پر فرماتے ہیں، ذلت کہتے ہیں استرسال الرجل من غیر قصد، بغیر کسی ارادے کے بندے کا پھسل جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارادہ ہو پھر تو بندہ جان بوجھ کے تو نہیں پھسلتا نا۔ وہ ایک شخص تھا، جا رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، نیچے کیلے کا چھلکا تھا تو بیچارہ گر گیا۔ اگلے دن گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا اسی جگہ پر پھر دوبارہ چھلکا پڑا تھا، تو کہتے ہیں آج پھر پھسلنا پڑے گا، کل بھی پھسلا تھا آج پھر پھسلنا پڑے گا۔ اللہ کے بندے راستہ ہی تبدیل کر لو، پھسلنا کیوں پڑے گا؟ سمجھ یہی ہے۔ ایک شخص تھا بہت سمجھدار تھا، وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی یہ سر سے سارا خون بہہ رہا تھا، ایک سائڈ سے نا خون بہہ رہا تھا، ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں گاڑی میں بیٹھا تو جس سیٹ پہ میں بیٹھا تھا نا اس کے ساتھ ایک کیل تھا، جب گاڑی سے جمپ لگتا تھا تو میرا سر کیل میں لگتا تھا، اس وجہ سے زخمی ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کسی سے سیٹ تبدیل کر لیتے؟ کہتے پوری گاڑی میں تھا ہی کوئی نہیں، کس سے تبدیل کرتا؟ گاڑی میں کوئی دوسری سواری نہیں تھی، میں کس سے تبدیل کرتا؟ میں اکیلا تھا، اس لیے پھر میں نے کسی سے تبدیل نہیں کی۔ سمجھیے، آپ میں سے کوئی ہے ایسے سمجھدار؟ جی، ایک شخص بات کو سمجھتا نہیں تھا تو استاد نے تنگ آ کر اس نے کہا بے وقوف، جب اللہ رب العزت نے عقل تقسیم کی تھی، عقل تقسیم کر رہے تھے تو چھاننا لے کر گیا تھا، چھاننا کہتے ہیں اس میں کوئی چیز ڈالیں تو نیچے سے نکل جاتی ہے،
تو چھاننا لے کر گیا تھا، اللہ نے عقل دی نیچے سے نکل گئے، تو بڑے سنجیدہ ہو کر کہتے جی میں گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقل تقسیم کی تھی میں گیا ہی نہیں تھا، اس لیے پریشان نہ ہو۔ تو ذلت کہتے ہیں استرسال الرجل من غیر قصد، استرسال الرجل من غیر قصد، آدمی کا بغیر ارادہ کے پھسل جانا۔ تھوڑی سی بات مزید سمجھیں، یہ جو ذلت ہوتی ہے نا پھسلنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ذلت فی الارادہ، نمبر دو ذلت فی الفعل۔ ذلت فی الارادہ کا معنی یہ ہے کہ بات کو سمجھنے میں غلطی لگ جائے، ذلت فی الفعل یہ ہے کہ کام کرنے میں غلطی لگ جائے۔ کبھی بندے کو بات سمجھ نہیں آتی اور کبھی سمجھ آ چکی ہوتی ہے لیکن کام غلط ہو جاتا ہے۔ آپ درسگاہ میں ہیں، آپ نے ایک طالب علم کو کہا کدھر، اس نے کہا باہر، آپ یوں کرنا کہ نلکے سے میرے لیے پانی لے آنا، نلکے سے میرے لیے پانی لے آنا۔ اب وہ گیا، نلکے سے لانے کی بجائے آپ کے لیے باہر سے جو وہ پیک والی بوتل ملتی وہ لے کر آیا، اسے کہیں گے ذلت فی الارادہ۔ آپ نے کہا تھا نلکے سے لے کر آنا، وہ کہاں سے لے کر آ گیا؟ دکان سے، اسے ذلت فی الارادہ کہتے، بات کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ آپ نے کہا پانی لے کر آنا، وہ پانی کی بجائے دودھ لے کر آ گیا، اسے کہتے ہیں ذلت فی الفعل، کام کرنے میں غلطی لگ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم علیہ السلام پھسلے ہیں اور یہ ذلت فی الارادہ تھا۔ میں نے کہا تھا اجتہادی خطا نبی سے ہو جاتی ہے، سمجھے گی بات کو، کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم جنت میں جہاں سے جی چاہے، جو جی چاہے، جتنا جی چاہے کھاؤ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ رب العزت کے فرمان کا منشا یہ تھا کہ اس جنس کے جتنے درخت ہیں ان کے قریب نہ جانا۔ مثال کے طور پر مالٹا، اللہ رب العزت نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کے قریب نہ جانا، مراد یہ تھی کہ اس نوعیت کے جتنے بھی درخت ہیں وہ یہاں ہو اس کے قریب نہ جانا، وہاں ہو اس کے قریب بھی نہ جانا، روڈ کے باہر ہو اس کے قریب بھی نہ جانا، اس جنس کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام سمجھے شاید مجھے اسی خاص درخت سے منع کیا تھا، جن سے منع نہیں کیا تھا، جس درخت سے منع کیا تھا اس سے نہیں کھایا، اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پہلے دن آپ سے گفتگو میں فرمایا تھا کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس گیٹ سے باہر نہیں جانا۔ ایسے اب بعض لوگ ہوتے ہیں اٹھتے ہیں چلیں اس گیٹ سے نہیں جاتے اس گیٹ سے چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں ذلت فی الارادہ۔ استادوں نے اس گیٹ سے منع کیا تھا نا، اس سے تو منع نہیں کیا نا۔ استادوں کے فرمان کا مطلب کیا تھا؟ مدرسے سے باہر نہیں جانا۔ سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ اس گیٹ سے باہر نہ جانا۔ آپ کہتے چلے اس گیٹ سے نہیں جاتے، کنٹین سے نکل جاتے، جانا تو ہے نا۔ یہ جو روک رہے ہیں نا استاد، اس کا معنی یہ کہ کوئی مسئلہ ہے۔ ایسے الانسان حریص علی ما منع، جس چیز سے بندے کو روکا جاتا ہے بندہ اسی پر اور زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اور یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو زمانے طالب علمی سے گزرتا ہے۔ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو زمانے طالب علمی سے گزرتا ہے۔ یہ تعویلیں، ذلت فی الارادہ، فعل بھی ہو جاتا ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح قاسمی میں لکھا ہے، سوانح قاسمی میں لکھا ہے، حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے پیغام بھیجا۔ یہ اہل حدیث حضرات کی بنیاد ہیں جن کی محنتوں کی وجہ سے ان کو اہل حدیث کا نام ملا ہے۔ مولانا بٹالوی صاحب یہ بنیاد ہیں، انہی کی محنتوں کی وجہ سے ان کو اہل حدیث کا نام ملا ہے۔ خود انہوں نے اشاعت السنہ میں بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور باقی بھی سیرت سنئی وغیرہ میں صراحتاً اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ انہی کی درخواستوں کی وجہ سے ہمارا نام انگریز حکومت کی طرف سے اہل حدیث الاٹ کیا گیا، ہمیں اہل حدیث کا نام دیا گیا۔ اور یہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب مرزا غلام قادیانی کے کلاس فیلو بھی ہیں، ہم سب اکٹھے پڑھتے رہے۔ مولانا بٹالوی کے والد اور مرزا قادیانی کے والد کی دوستی بھی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب کتابیں لکھنا شروع کی، جن پر ہمارے علماء نے کہا تھا کہ ان سے فتویٰ، اس سے کفر کی بو آتی ہے،
اس کتاب کا چھپنے کے لیے چندے کا مطالبہ کرنا، اشتہار دینا، یہ مولانا بٹالوی نے اپنے اشاعت السنہ میں کیا ہے کہ اس بندے نے کتاب لکھی، اسے چھپوانا ہے، اس کے لیے پیسے جمع کیے جائیں۔ جب وہ کتاب چھپی ہمارے علماء نے اعتراض کیے، 150 سے زیادہ صفحات براہین احمدیہ پر ریویو اس نام سے لکھ کر مرزا قادیانی کا دفاع بھی انہوں نے کیا ہے۔ سمجھ آئیے، جب مرزا قادیانی کو رشتے کی ضرورت تھی تو انہوں نے رابطہ بھی مولانا بٹالوی سے کیا ہے۔ سمجھ آئیے، جب رشتہ طے ہوئے تو نکاح بھی میاں نذیر حسین دہلوی نے پڑھا ہے، مصلی اور 5 روپے بھی انہوں نے لیے۔ جب مرزا قادیانی آتا تھا پانی لے کر اس کے ہاتھ بھی مولانا بٹالوی نے دھلوائے ہیں، کہتے ہیں تھا حنفی، مرزا قادیانی تھا حنفی، لڑیاں کس کے ساتھ مل رہی ہیں، تھا حنفی۔ سمجھیے بات، وہ تھا نا کسی کا محبوب تھا، صبح اس نے کہا تجھے کیا ہوا، رات کیا ہوا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں، اس نے کہا یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، تیری حالت بتاتی ہے کہ کچھ ہوا ہے، ایسے تو کہتے کچھ نہیں ہے۔ خیر، مولانا بٹالوی صاحب یہ اہل حدیث کی بنیاد ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت میں کچھ مسائل پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 to 1 ملاقات ہوگی، میں ہوں گا اور آپ ہوں گے، کمرے میں تیسرا بندہ نہیں ہوگا۔ مولانا نانوتوی فرمانے لگے آپ تشریف لے آئیں، میری بھی شرط ہوگی، آپ نے ہمارے مسائل پر جو اعتراض کرنے ہیں مسائل مفتہ بہا ہوں، غیر مفتہ بہا نہ ہوں، تاکہ بات کسی ٹھکانے لگے۔ حضرت تشریف لے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء سے کہا کہ مہمان آ رہے ہیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے، بات چونکہ طے ہے اس لیے ہم 2 کمرے میں بیٹھیں گے، تیسرا نہیں بیٹھے گا۔ اس وقت ایک طالب علم حضرت نانوتوی کے پاس پڑھتا تھا جسے بعد میں شیخ الہند کہا گیا۔ جب یہ دونوں اندر بیٹھے، حضرت شیخ الہند دروازے کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ استادوں نے اندر جانے سے منع کیا نا، یہاں تو منع نہیں کیا۔ میں سمجھا رہا تھا طالب علم ہوتا ہے، وہ آج کا دورہ تحقیق المسائل کا ہو یا وقت کے شیخ الہند ہو، جب تک طالب علم ہے یہ ساری باتیں چلتی ہیں۔ اس لیے جب آپ استاد بنے تو زیادہ جلدی گرم نہ ہو جانا۔ کذالک کنتم من قبل، یہ دیکھنا کہ ہم کیا تھے، ہم کیا کچھ کرتے تھے، بس جو کچھ آپ کرتے تھے وہی آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، جیسے آپ کے استاد آپ کو برداشت کرتے ہیں آپ نے بھی برداشت کرنا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا بٹالوی نے سوال کیا، حضرت نانوتوی نے جواب دیا، اس نے پھر سوال کیا، حضرت نے پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، حضرت نے پھر جواب دیا۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں جب حضرت نانوتوی جواب دیتے نا، مولانا بٹالوی کہتے کیا بات ہے، حضرت کمال کر دیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایسے اشش کر اٹھتا، گفتگو ختم ہو گئی، سوالات ختم ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ مولانا بٹالوی نے جانے سے پہلے مولانا نانوتوی سے کہا میں نے آپ کا علم دیکھا، میں سمجھتا تھا کہ میرے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، میں نے آپ کے علم کو دیکھا ہے، آپ کے علم پر مجھے بے حد خوشی ہوئی، لیکن ایک بات پر مجھے بے حد افسوس ہوا، کیا اتنا بڑا عالم ہو کر بھی تقلید کرتے ہو؟ اللہ نے اتنا آپ کو نوازا ہے، اتنی صلاحیتیں دی ہیں، پھر بھی تقلید کرتے ہو؟ آپ میں سے کوئی بندہ آج مجھے یہ بات کہہ دے، شاید میں ہوا میں اڑنا شروع کر دوں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے یار، اللہ نے مجھے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، میری گاڑی تو چل سکتی ہے، میں اپنے محسنین کو بھی بھول جاؤں گا، جس بندے نے مجھے یہاں پر بٹھایا اسے بھی بھول جاؤں گا، جس بندے نے میرا تعارف کرایا اسے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بات تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو، مجھے کیا ضرورت ہے۔ وہ حضرت نانوتوی تھے۔ ہم بہت جلد پھول جاتے ہیں، تھوڑی سی ہوائیں تو ہم غبارے بن جاتے ہیں، پھر ایسا پھٹتے ہیں کہ ہمارے ٹکڑے بھی نہیں ملتے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے آپ کے سوال سنے، مجھے آپ کے سوال سن کر افسوس ہوا، یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی جن کو لے کر آپ بیٹھے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس ایک اور بات پر ہے۔ حضرت وہ کیا؟ فرمانے لگے تمہیں افسوس ہے، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا میں پھر بھی تقلید کرتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ تجھے آتا بھی کچھ نہیں پھر بھی تقلید نہیں کرتا، علم بھی آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہتے ہو امام ابو حنیفہ کون تھے، میرے سامنے تو ٹک نہیں سکتا، اور بات کرتے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے افسوس مجھ پہ نہیں ہے بلکہ افسوس آپ پر ہے۔
جس بندے کو اللہ علم کی گہرائی عطا فرماتے ہیں پھر وہ اپنے اکابر کے ساتھ یوں جڑ کر رہتا ہے، یوں جڑ کر پھر چلتا ہے۔ تو خیر، عرض میں یہ کر رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روکا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم پھسلے، کیا مانا؟ فوسوس لهما الشیطان، آدم اس درخت سے منع کیا تھا، اس سے تو نہیں کیا تھا۔ نہیں اللہ نے منع کیا، قاسم، اللہ کی قسم، انی لکما لمن الناصحین، قسم اٹھائی، پھر تاکید، انی لکما میں لام تاکید، لمن الناصحین میں پھر لام تاکید۔ حضرت آدم کے سامنے بات کی، آدم علیہ السلام کا ذہن فوراً خدا کی کبریائی کی طرف گیا۔ یار کوئی اللہ کا نام لے کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کا نام لے کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا ذہن فوراً اللہ کی عظمت کی طرف گیا، اور اللہ کی عظمت نبی سے زیادہ کس کے دل میں ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے جیسے میں اللہ کا نام غلط استعمال نہیں کرتا، کوئی اور اللہ کا نام غلط استعمال کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اب ذلت فی الارادہ کی بنیاد پر حضرت آدم پھسلے ہیں۔ آپ اسے معصیت کیسے کہتے ہیں؟